آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جن کا نام جدید اسلامی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، مفتی محمد تقی عثمانی۔ ان کی زندگی صرف ایک عالم دین کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ فقہ، جدید قانون اور کھربوں ڈالر کی اسلامی معیشت کے ارتقاء کی ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے۔ انہیں اکثر اسلامی بینکاری کا سب سے نمایاں عالم کہا جاتا ہے، اور یہ صرف ایک خطاب نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ آج دنیا بھر میں جو سینکڑوں اسلامی بینک اور مالیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کی بنیادیں کہیں نہ کہیں مفتی صاحب کے علمی کام سے ہی جڑی ہوئی ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے، آخر کیسے ایک شخص نے قانون، عدلیہ اور کھربوں ڈالر کی ایک پوری عالمی صنعت پر اتنا گہرا اور دیرپا اثر ڈالا؟ اس سوال کا جواب ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں چھپا ہے۔ آئیے اس سفر کو ایک ساتھ طے کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کی عالمی پہچان کیسے بنی، ان کے علم کی وہ دو کون سے دھارے تھے جنہوں نے ان کی سوچ کو تشکیل دیا، پاکستان کے قانون اور عدلیہ پر ان کے کیا اثرات رہے، اسلامی معاشرت میں ان کا انقلابی کردار کیا تھا، ان کا علمی وراثہ کیسا ہے، اور آخر میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی شخصیت میں روایت اور جدیدیت کا سنگم کیسے ہوتا ہے۔ تو چلیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، یعنی ان کی بنیاد سے۔ علم کے وہ دو دھارے جنہوں نے ان کے منفرد نقطہ نظر کو جنم دیا، یہی وہ بنیاد ہے جس پر ان کے تمام کام کی عمارت کھڑی ہے۔ ان کی شخصیت کا شاید سب سے منفرد پہلو ان کی تعلیم ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو انہوں نے دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی مکمل روایتی تعلیم حاصل کی اور فتویٰ دینے یعنی مفتی کے درجے تک پہنچے، اور دوسری طرف اسی وقت میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے معاشیات، سیاست اور قانون میں باقاعدہ ڈگریاں حاصل کیں۔ یہی وہ امتزاج ہے، دینی اور عصری علوم کا یہ سنگم، جو انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ آج کے پیچیدہ مسائل کو شریعت کی گہری سمجھ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی علم کی بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس علم نے عملی میدان میں کیا شکل اختیار کی۔ ان کا اگلا اہم میدان تھا پاکستان کا قانونی اور عدالتی نظام۔ یہاں ان کا سفر اسلامی نظریاتی کونسل سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے جج بنے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا حصہ رہے۔ ذرا سوچئے، انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال یعنی پوری 2 دہائیاں پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ میں گزاریں۔ اس دوران انہوں نے انگنت قانونی معاملات میں اسلامی فقہ کی تشریح کی اور ملکی قوانین پر گہرے اثرات چھوڑے۔ عدلیہ میں ان کا کام تو قومی سطح پر تھا، لیکن ان کا سب سے بڑا عالمی اثر اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ ہے اسلامی مالیات کا شعبہ۔ انہیں بجا طور پر اس کھربوں ڈالر کی صنعت کے معماروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے ایک ادارے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے AAOIFI۔ یہ بحرین میں قائم ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو دنیا بھر کے اسلامی بینکوں کے لیے شرعی معیارات طے کرتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ عالمی اسلامی مالیاتی نظام کا ایک طرح سے ریگولیٹر ہے، اور اس کے فیصلے پوری انڈسٹری پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور مفتی تقی عثمانی اسی ادارے یعنی AOFI کے چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ وہ OIC سے منسلک بین الاقوامی اسلامی فقہ اکیڈمی کے بھی مستقل رکن ہیں۔ ان عہدوں پر فائز ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ عالمی اسلامی مالیاتی نظام کے سمت متعین کرنے میں ان کی رائے اور ان کے فتاوی مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ان کا اثر صرف اداروں اور عہدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان کا اصل اور سب سے پائیدار ورثہ ان کا قلم اور ان کا علمی کام ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آنے والی نسلوں کو بھی متاثر کرتی رہے گی۔ 140 سے زائد کتابیں، ذرا اس تعداد پر غور کریں، اور یہ کتابیں صرف ایک زبان میں نہیں بلکہ اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں ہیں۔ یہ تعداد خود ان کے علمی کام کی وسعت اور گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے اہم ترین علمی کاموں میں صحیح مسلم کی 6 جلدوں پر مشتمل عربی شرح ہے، اور قرآن مجید کا اردو اور انگریزی میں ترجمہ اور تفسیر بھی شامل ہے۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ دارالعلوم کراچی میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں، اور 2021 سے وباق المدارس العربیہ کے چیئرمین کے طور پر پاکستان کے ہزاروں مدارس کے نظام کی سربراہی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ان تمام دھاگوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں تو روایت اور جدیدیت کا ایک بہت ہی منفرد سنگم نظر آتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ ان کا کام آخر اتنا اہم کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ان کی جامع تعلیم، جس نے انہیں فقہ، قانون اور معیشت تینوں میدانوں میں مہارت دی۔ پھر ان کا وسیع علمی کام، یعنی 140 سے زیادہ کتابیں، ان کی 2 دہائیوں پر محیط عدالتی خدمات نے پاکستان کے قانونی نظام پر گہرے نقوش چھوڑے۔ وہ جدید اسلامی مالیاتی نظام کے بانیوں میں سے ہیں،
اور آخر میں ایک عالمی مذہبی رہنما کے طور پر انہیں دنیا بھر کے علماء میں قبولیت حاصل ہے۔ مفتی تقی عثمانی کی زندگی اور ان کا کام ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں، مستقبل میں، لازوال عقیدے اور جدید دور کے بدلتے ہوئے چیلنجز کے درمیان نئے پل کیسے بنائے جائیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والی نسلوں کو مل کر تلاش کرنا ہوگا۔